السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص کون ہوگا؟ اور دوسرا، کیا قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 806، اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ سارے صحابہ جمع تھے، اللہ کے رسول موجود تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ 14ویں کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ فرمایا، کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں جب سورج کے سامنے بادل نہ ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ 14ویں کے چاند کو دیکھ سکتے ہو اور اسی طرح آپ سورج کو دیکھ سکتے ہو، تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، ایسے ہی اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور قیامت کے دن رب ذوالجلال اعلان کر دیں گے کہ فرشتوں اعلان کر دو، وہ لوگ جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے وہ اس طرف چلے جائیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں، تمام لوگ جو سورج کی پوجا کرنے والے وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جو ستاروں کی چاند کی پوجا کرنے والے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صرف وہاں پہ مسلمان مومن رہ جائیں گے، اور ان میں کچھ منافق بھی موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسی صورت میں آئے گا، منافقوں سے پوچھا جائے گا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں تمہارا رب ہوں۔ منافق کہیں گے ہم نہیں پہچانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیز ہمارے سامنے اسی طرح بیان کر رہے تھے حدیث کو۔ کہا کہ جس وقت اللہ رب العزت مومنوں کے پاس آئیں گے تو مومنوں سے سوال کریں گے میں تمہارا رب ہوں، تو مومن پہچان لیں گے، اور اس کے بعد جہنم کو عبور کرنے کے لیے پل صراط بنا دیا جائے گا۔ تمام پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو لے کر اور اپنے اپنے تمام امتیوں کو لے کر پل صراط سے گزریں گے، اور تمام پیغمبروں کی زبان کے اوپر یہی کلمات ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے اور جس وقت وہ پل کے اوپر سے گزریں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور جب جہنم میں گر جائیں گے جہنم ان کو جلا دے گی، جہنم ان کو راکھ کر دے گی، اور اس کے بعد رب ذوالجلال فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں، جو میری عبادت کرنے والے تھے ان کو نکال لو۔ لیکن فرشتے جو ہے سجدوں کے نشانات سے ان کو تمام لوگوں کو پہچانیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے پورے جسم کو تو جلا دے گی، لیکن سجدوں کی وجہ سے پیشانی کے اوپر پڑنے والے نشانات آگ اس کو نہیں جلائے گی، اور ان نشانات کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آب حیات ان کے اوپر گرا کر اور ان کو صاف کر دیا جائے گا، اور جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور ایک ایسا آدمی ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا، اور اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی آگ اس کو اور آگ کے چولے اس کو جلا رہے ہوں گے، جہنم کی ہوا اس کو تپا رہی ہوگی۔ وہ اپنے رب سے سوال کرے گا، اپنے رب سے یہ دعا کرے گا، اے اللہ مجھے یہاں سے نکال کر میرا منہ جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دیا جائے، جہنم کی آگ مجھے جلا رہی ہے، جہنم کی ہوا جو ہے مجھے جلا رہی ہے، اور لہذا میرا منہ جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دیا جائے۔ اور اے رب ذوالجلال تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رب ذوالجلال اس آدمی سے کہیں گے کہ آپ اس کے بعد کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے، کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہا اللہ واللہ، اے اللہ میں قسم اٹھا کے کرتا ہوں، تیری بزرگی کی مجھے قسم ہے، اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔
جس وقت رب ذوالجلال اس کا منہ جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دیا جائے گا، وہ جنت کے میووں کو دیکھے گا، جنت کی رونقوں کو دیکھے گا، جنت کے پھل دیکھے گا، جنت کی نعمتیں دیکھے گا، اور وہ خاموش نہ رہ سکے گا۔ کہے گا اللہ آپ غفور رحیم ہیں، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے پہ کر دیا جائے تاکہ میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اور رب ذوالجلال کہیں گے اس کا وعدہ یاد دلائیں گے، کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ تو وہ کہے گا اللہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے بد نصیب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تیری رحمتیں وسیع ہیں، تو غفور رحیم ہے، مجھے جنت کے دروازے پہ لے جا۔ تو رب ذوالجلال کہیں گے کیا اس کے بعد کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ کہے گا واللہ اللہ مجھے آپ کی قسم ہے اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو رب ذوالجلال جس وقت اس کو جنت کے دروازے پہ کر دیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، پھلوں کو دیکھے گا، میووں کو دیکھے گا، وہ خاموش نہ رہ سکے گا۔ کہے گا اللہ مجھے محدود کیوں کیا گیا؟ مجھے صرف جنت کے دروازے تک کیوں محدود کر دیا گیا؟ مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، میں تاکہ آپ کی جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، جیسے تمام جنتی پھلوں کے ساتھ، میووں کے ساتھ، نہر کی نہروں اور اسی طرح نہروں سے تمام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اے اللہ میں بھی لطف اندوز ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت پھر اس کو وعدہ یاد دلائیں گے، کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ آپ کا وعدہ نہیں تھا کہ اللہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا؟ تو وہ پھر یہ سوال، یہ بات لٹائے گا، یہ بات دہرائے گا کہ اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تیری رحمتیں وسیع ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس کے بعد اس کو کہیں گے اگر آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے اس کے بعد کوئی اور سوال تو نہیں ہوگا؟ تو کہے گا اللہ اس کے بعد میرا اور کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال اس کو کہیں گے اب آپ کی جو خواہشات ہے وہ بتا، وہ ایک ایک خواہشات بتائے گا اور مانگتا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو ساتھ اس کو نوازتے جائیں گے، اور جب اس کی ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی تو رب ذوالجلال پھر اس کو بتائیں گے کہ یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو گنوائے جائیں گے اور اس کو یاد کرواتے جائیں گے، اور وہ سوال کرتا جائے گا، مانگتا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نعمتیں وہ مانگے گا، جتنا اللہ سے وہ سوال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہ بھی ساری عطا کریں گے، صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو مایوس کرنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آج لوگوں کا سوال ہے کہ ہم اتنی نمازیں کیسے پڑھیں، ہم برائی کے کاموں سے کیسے بچیں، ہم نیکی کے کام کیسے کریں، ہمارے لیے تو جہنم ہے، اتنے ہمارے گناہ ہیں۔ ہم کد بھی انسان کو معاف کر دے گا۔ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، بلکہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روئے اور اس سے توبہ کرے، اس سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت آخری جہنمی کو اور جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے داخل کریں گے اور کس طرح اس کا سوال ہوگا، اللہ رب العزت سارے کے سارے اس کے سوال پورے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ